بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم عمران خان کی کتاب میں اور میرا پاکستان کے 7ویں حصے کا آغاز کریں گے۔ آج ہم اس کتاب کے جس باب کو پڑھنا شروع کریں گے اس کا نام ہے موت اور پاکستان کی روحانی حیات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پاکستان اسلام کی بنیاد پر وجود میں آیا، اپنے بانیوں اور ان کے ماننے والوں کے اسلامی عقائد کی اساس پر۔ بدلتے ہوئے حالات نے اسلام کے بہتر ادراک جوانی کے ماہ و سال میں جس سے میں محروم رہا تھا میری مدد کی۔ اب میں پاکستان کے حالات، تاریخ کا وہ دھارا جس میں وہ شامل و شریک تھا اور مستقبل کے امکانات پر زیادہ غور کرنے لگا۔ جوں میں اسلام کا زیادہ فہم حاصل کرتا گیا، ملک کی سیاسی زندگی سے میری وابستگی بھی زیادہ ہوتی گئی۔ روحانیت کا ادراک آپ کو اجتماعی زندگی سے وابستہ کرتا ہے، جبکہ ایک مادہ پرست فقط اپنی ذات کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ ایسے کئی لوگوں سے مجھے واسطہ رہا جو روحانی مشاہدات سے گزرتے تھے۔ میرے خاندان کے کئی بزرگ، میری والدہ اس وقت روحانیت کی طرف زیادہ متوجہ ہونے لگی جب میری عمر 10 برس تھی۔ صاحبال سے تعلق رکھنے والی ایک صوفی خاتون سے ان کی اور میری خالہ کی ملاقات ہوئی اور وہ پابندی سے وہاں جانے لگی۔ پاکستان میں روحانی پیشوا اور پیر بہت ہیں۔ لاکھوں لوگ مذہبی معاملات کے علاوہ افلاس اور بیماری میں ان سے رجوع کرتے ہیں۔ میری والدہ مجھے مذہب کی ترغیب دیتی، میرے ساتھ ان کے تعلق کی نوعیت اس سے قدرے مختلف تھی جو میری اپنے بچوں کے ساتھ ہے۔ وہ میری زندگی پر اثر انداز ہونے والے سماجی اور ثقافتی اثرات سے بے خبر تھی۔ میں جانتا ہوں کہ ایک مغربی معاشرے میں مسلمان کے طور پر پروان چڑھنے کے کیا معنی ہیں۔ میرے والد بھی مذہبی تھے، لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ برصغیر کے عظیم صوفیاء کے وہ بے حد قائل تھے اور ان کی تکریم کرتے، مگر وہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق پر یقین رکھتے تھے۔ میری والدہ اور خالہ کی طرح وہ اس باب میں کسی روحانی پیشوا سے رہنمائی کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ 14 سال کی عمر میں مجھے اپنے پہلے روحانی تجربے سے واسطہ پڑا۔ جب میں اللہ اور مذہب کے بارے میں تشکیک کا شکار تھا، میری والدہ کی روحانی پیشوا پہلی اور آخری بار ہمارے گھر آئیں۔ میری والدہ بہت پرجوش تھیں۔ وہ مجھے ان کے پاس لے گئیں کہ وہ میرے لیے دعا کریں اور رہنمائی بھی۔ اپنے 3-4 ماننے والیوں کے ساتھ وہ فرش پر بیٹھی تھی اور انہوں نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ میری طرف انہوں نے دیکھا تک نہیں، نہ مجھے ان کا چہرہ نظر آ سکا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہیں، پھر انہوں نے کہا، میں نے ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل نہیں کی۔ یہ بات صرف میں جانتا تھا یا مجھے پڑھانے والے مولوی صاحب؟ میں اسکول کے بعد قرآن کا سبق لیا کرتا اور طبیعت راغب نہ ہوتی۔ اس وقت میں زمان پارک میں اپنے رشتے کے بھائیوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے لیے بےتاب ہوتا۔ سال بھر میں مولوی صاحب مجھ سے مایوس ہو گئے۔ ایک دن ہم دونوں نے ایک منصوبہ بنایا اور والدین کو بتا دیا کہ ناظرہ قرآن کی تعلیم مکمل ہو چکی۔ میری والدہ نے میرا فق ہونے والا چہرہ دیکھا اور فوراً ہی انہیں پتہ چل گیا کہ میرے بارے میں بتائی جانے والی بات درست ہے۔ خاتون روحانی پیشوا نے فقط یہ کہا، فکر نہ کیجیے، یہ ایک اچھا لڑکا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میری والدہ کے چہرے پر اطمینان اترنے لگا اور اب انہیں بتایا گیا، آپ کا فرزند عالمگیر شہرت کا حامل ہوگا اور خود آپ کے نام کا چرچا اس کی وجہ سے گھر گھر پہنچ جائے گا۔ 21 برس بعد جب کینسر کی وجہ سے میری والدہ کا انتقال ہوا تو انہی کے نام پر شوکت خانم میموریل ہسپتال بنایا گیا اور دور دور تک اس کا چرچا ہونے لگا۔ ہسپتال کھلا تو کامرانی کی ایک عظیم ترین مسرت میرے اندر جاگی۔ کرکٹ میں حاصل کی جانے والی تمام کامیابیوں کے مقابلے میں یہ ایک زیادہ بڑا کام تھا۔ سچی اور حقیقی خوشی سے قلب و دماغ جھوم اٹھے۔ کرکٹ کے کھلاڑی سے ہسپتال کے معمار اور سیاستدان بننے کے سفر تک، شکوک و شبہات اور ذہنی الجھنوں سے بھی مجھے واسطہ پڑا۔ رفتہ رفتہ مگر میں نے دریافت کیا کہ سچا اطمینان انہی چیزوں سے جنم لیتا ہے جو ہمارے ذرائع ابلاغ کے نزدیک ہرگز دلچسپی کی حامل نہیں۔ مالی اعصار، دوسروں کی مدد، خاندانی زندگی اور بے غرضی کے ساتھ اعلیٰ مقاصد کے لیے تگ و دو۔ طویل اور المناک علالت کے بعد 1985 میں میری والدہ کے انتقال نے میری زندگی کا راستہ بدل دیا۔ بے بسی کے ایک ہولناک احساس نے زندگی کو ایک نیا موڑ دیا۔ رنج اور دکھ سے نجات کے لیے اب ایک نئی راہ درکار تھی۔ والدہ کے کینسر میں مبتلا ہونے کا علم مجھے سن 1984 میں ہوا۔
ٹیلی فون پر جب میری بہن علیمہ نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ جو چیز معدے کا زخم سمجھی گئی دراصل وہ کینسر ہے۔ میں اس وقت لندن میں تھا اور میری پنڈلی کی چوٹ مندمل ہو رہی تھی۔ علاج کے لیے والدہ کو لندن لے کر آیا، لیکن ستمبر میں جب تک ہم انہیں گھر لے جاتے بیماری جگر تک پھیل چکی تھی۔ ان کے آخری 6 ہفتے بہت ہی دردناک تھے اور یاد آتے ہیں تو آج بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ذہن میں انہیں اجاگر نہ ہونے دوں۔ لاچار ہونے کی دردناک کیفیت میں اللہ سے دعا مانگتا، یا رب میری ماں کی مدد کر۔ خاندان کے دوسرے لوگ بھی یہی کر رہے تھے۔ میں اتنا جانتا تھا اور اتنا پریشان تھا کہ ایک روحانی معالج کو گھر لایا جو بالکل جعلساز ثابت ہوا۔ ان دنوں مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ملک میں پیروں، روحانی معالجوں اور جعل سازوں کی ایک پوری صنعت موجود ہے۔ والدہ کی وفات کے چند ماہ تک میں اللہ کو بالکل ہی بھولا رہا، مگر اس کے بعد میرے اندر اس سوال کی جنگ پھر سے جاگ اٹھی کہ اس کائنات کا کوئی پروردگار ہے یا نہیں۔ اللہ سے میں ناخوش تھا۔ اگر وہ موجود ہے تو میری ماں کو اس اذیت سے کیوں دوچار کیا؟ وہ ایک روحانی ہستی اور اس قدر بے غرض تھیں۔ والدہ کی موت اور پنڈلی کی چوٹ نے مجھے احساس دلایا کہ آدمی کتنا بے بس ہے۔ اپنی صلاحیت اور محنت پر جو اعتماد کبھی پوری قوت سے کار فرما تھا اب باقی نہ رہا۔ ایسا لگا کہ کسی نے میری ہستی کی ساری حقیقت مجھے یاد دلا دی ہے۔ اب پھر سے میں فجر کی نماز پڑھنے لگا۔ ایک طرح سے یہ احساس تحفظ کی آرزو تھی۔ اگر اللہ واقعی موجود ہے تو اس کے سامنے جھکنا چاہیے۔ شاید بعض دوسرے مسلمان بھی اس طرح سوچتے ہوں۔ وہ اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ اللہ کے وجود پر انہیں یقین ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ موجود ہے۔ میری پنڈلی اب ٹھیک ہو گئی اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ ایک بار پھر میں کرکٹ کی طرف لوٹ گیا۔ ایک بار پھر میں ویسے ہی کامیابیاں حاصل کرنے لگا۔ امتحان کے ماہ و سال نے ذہنی طور پر مجھے مضبوط کر دیا تھا۔ جس طرح ورزش سے جسم توانا ہوتا ہے، امتحانات کی بھٹی میں تپ کر ذہن بھی زیادہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب میں نے محسوس کیا کہ وہ چمکدار طرز زندگی جو دور سے بہت دلکش لگتا ہے، محض فریب نظر ہے۔ وقتی اور عارضی مراسم میں جدائی کے بعد جو زخم لگتے ہیں اور باطن میں ویرانی کا جو احساس جنم لیتا ہے، سچی مسرت کو گھن کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ سن 1980 کے عشرے میں شاندار پارٹیوں میں شریک ہونے والے جتنے لوگوں کو میں جانتا تھا، ان میں سے اکثر کا حال یہ تھا کہ جب تک معدے کو وہ الکحل سے بھر نہ لیتے تقریبات میں گھل مل جانے کے قابل نہ ہوتے۔ یہ خدا کی باقی ساری کائنات سے کٹی ہوئی دنیا تھی۔ اب ان چیزوں سے بھی مجھے وحشت ہونے لگی جو کبھی بہت بھاتی تھیں۔ جن لوگوں سے میری راہ و رسم تھی وہ مہنگے ریستورانوں، مشہور کمپنیوں کے قیمتی ملبوسات، ساحلوں اور کشتیوں پر چھٹیاں منانے والے اور ہالی ووڈ کے انداز زندگی کے عادی تھے۔ مگر اب نائٹ کلبوں اور پارٹیوں ہی سے نہیں، گھر سے باہر کھانا کھانے سے بھی مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں گھر پہ کھانا کھانے لگا۔ زندگی کا انداز بدلا تو مجھے معلوم ہوا کہ فطری مسرت اور تلاش کی جانے والی خوشی میں فرق کیا ہے۔ لذت کو میں نے خوشی کا متبادل سمجھ لیا تھا، جس کا نتیجہ آخر کار منفی ہوتا ہے۔ زندگی میں کتنے ہی لوگوں کو میں نے لذت طلبی، بادہ نوشی اور منشیات کے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کرتے دیکھا۔ گلوکاری، فلم اور کھیل کے کتنے ستاروں کو۔ میری زندگی اس پھسلن میں اتر کر برباد ہو گئی ہوتی کہ جب اس دنیا کو میں نے دریافت کیا تو میری عمر صرف 18 سال تھی۔ جنسی آوارگی، منشیات اور راک اینڈ رول کے انقلاب کا زمانہ۔ جس چیز نے مجھے تباہی سے بچا لیا وہ کرکٹ تھی۔ بہترین کارکردگی کے لیے مجھے بہترین صحت درکار تھی۔ چنانچہ میں اس طرز زندگی میں کچھ زیادہ ملوث اور مبتلا نہ ہوا۔ عزت نفس کے گہرے احساس نے مجھے اجازت نہ دی کہ کرکٹ کے میدان میں خود کو تحقیر سے دوچار ہونے دوں۔ اپنے خاندان، قریبی رشتہ داروں اور ان سب سے بڑھ کر اپنی والدہ کے سامنے خفت سے دوچار ہونے کے خوف نے مجھے اپنے آپ پر قابو پانے پر آمادہ کیا۔ اب میں نے دریافت کیا کہ جس ماحول میں ہم پروان چڑھتے ہیں کس طرح وہ ہم پر اثر انداز ہوتا ہے۔ شمالی علاقوں کی سیاحت اور سالٹ رینج میں تیتر کے شکار کو میں نے معمول بنا لیا اور ان سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ان سب کھانوں کے برعکس دنیا بھر کے اعلیٰ ریستورانوں میں جن کا میں نے لطف اٹھایا تھا، پاکستان کی شاہراہوں پر ٹرک ڈرائیوروں کے ہوٹل مجھے زیادہ اچھے لگے، جہاں چارپائیاں بچھی ہوتی ہیں اور چائے کی پیالیوں کے ساتھ چٹ پتے طعام میسر۔ سادہ سے کھانے مگر بالکل تازہ۔ دیسی گھی میں پکی دال،
گوشت یا مرغ سب سے اچھے کھانے مگر پرانے لاہور کے ہیں، پورے برصغیر میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ایک دیہی علاقے میں پہلی بار میں اس آدمی سے ملا جسے میری روحانی زندگی کا اولین رہنما بننا تھا۔ محض اتفاقاً اس شخص سے میری ملاقات ہوئی اور جو کچھ اس نے مجھے بتایا، اس کے نتیجے میں میرا تجسس بڑھتا گیا۔ اب میں اس نوع کے خیالات پر اور زیادہ خوشدلی سے غور کرنے لگا۔ اپنے ان تجربات کو میں پاکستان کی تاریخ کا ایک حصہ ہی سمجھتا ہوں کہ تبھی مجھے اپنی قوم کا ادراک ہوا، تبھی اپنے سامنے بے حجاب ہوتے تاریخی عمل کو میں سمجھ پایا، اور یہ کہ خود اس میں میرا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ سن 1987 میں جب پہلی بار میں نے کرکٹ سے سبکدوشی کا اعلان کیا تو ایک دن میں شمال میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ لاہور سے لگ بھگ 100 میل کے فاصلے پر تھا۔ شکار سے فارغ ہونے پر میرے میزبان نے مجھ سے کہا کہ واپسی کے دوران میں ایک روحانی آدمی سے مل لوں جو ایک گاؤں میں رہائش پذیر ہے۔ ذاتی طور پر کوئی دلچسپی محسوس نہ ہوئی مگر دوسروں کی خاطر میں آمادہ ہو گیا۔ بابا چالا نام کا یہ آدمی بھارتی سرحد سے چند میل ادھر مقیم تھا۔ مطمئن چہرے اور چھوٹے قد کے ساتھ وہ چبھتی ہوئی آنکھوں والا شخص تھا۔ وہ نہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں۔ گاؤں کے کسی گھر میں ٹیلی ویژن نہ تھا، مزید یہ کہ وہ ایسا شخص نظر نہ آتا تھا جسے کرکٹ سے دلچسپی ہو۔ میری سبکدوشی کے بارے میں یقیناً اس نے کچھ نہ سنا تھا، اگرچہ اخبارات اور ٹی وی میں اس کا چرچا تھا۔ میرے میزبان نے اس سے پوچھا کہ کرکٹ کے بعد میں کیا کروں گا۔ اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ ابھی کرکٹ اس نے ترک نہیں کی۔ ہم سب نے اس سے کہا کہ میں نے واقعی کرکٹ چھوڑ دیا اور واپسی کا ہرگز کوئی ارادہ نہیں۔ اس کا جواب یہ تھا کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ابھی تم کھیلتے رہو۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میری کتنی بہنیں ہیں اور ان کے نام کیا ہیں۔ پھر وہ میرے دوست محمد صدیق کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوگا، لہٰذا وہ کاروبار میں لگی اپنی رقم واپس لے لیں، اور یہ کہ بالآخر معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ محمد صدیق کو یہ بتا کر اس نے بالکل ششدر کر دیا کہ کتنی رقم کی اس نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ہم وہاں سے حیران واپس آئے اور اس بارے میں بحث کرتے رہے کہ میری بہنوں کے نام اسے کس نے بتائے ہوں گے۔ جس چیز نے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھی کہ کاروبار میں لگی صدیق کی رقم کے بارے میں اس کے پاس مکمل ترین معلومات کیسے آئیں۔ چند ماہ بعد اسلام آباد کے ایک عشائیے میں جنرل محمد ضیاء الحق نے مجھ سے درخواست کی کہ میں سبکدوشی کا فیصلہ واپس لے کر پھر سے کرکٹ ٹیم کی قیادت کروں۔ میں چند ماہ بعد ویسٹ انڈیز میں کرکٹ کھیل رہا تھا اور محمد صدیق کے کاروبار میں بالکل وہی کچھ ہوا بابا چالا نے جس کی پیشگوئی کی تھی۔ دور دراز گاؤں میں بیٹھے اس آدمی کو ان چیزوں کا علم و ادراک کیسے ہوا؟ میں اس بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اپنی والدہ کی روحانی رہنما کا خیال بھی آتا رہا جس نے بتایا تھا کہ میں نے قرآن کی تعلیم مکمل نہیں کی تھی۔ سال بھر کے بعد اس شخص سے میری ملاقات ہوئی جسے روحانی طور پر میری زندگی پہ سب سے زیادہ اثر انداز ہونا اور یکسر اسے بدل ڈالنا تھا۔ لاہور میں ایک دوست نے مجھے دوپہر کے کھانے پر بلایا۔ صرف ایک مہمان اور تھا، 60 کے پیٹے میں دبلے پتلے زرد رو میاں محمد بشیر۔ ان کے خد و خال کہتے تھے کہ زندگی میں بہت کچھ وہ جھیل چکے ہیں۔ وہ نچلے درجے کے ایک سرکاری اہلکار تھے اور مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنی محدود سی پینشن میں گزر اوقات کرتے ہیں۔ کھانے کے دوران وہ خاموش رہے، گویا کسی بھی چیز سے انہیں کوئی واسطہ نہ ہو۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں قرآن کی فلاں آیات پڑھا کرتا ہوں؟ میں نے کہا جی نہیں، میں نے ان آیات کے بارے میں کبھی سنا تک نہیں۔ ان کا چہرہ سوچ میں ڈوب گیا، آنکھیں موند لیں۔ گہرے غور و فکر میں کچھ دیر وہ غرق رہے اور پھر یہ کہا، معاف کیجئے، یہ آپ کی والدہ تھیں جو آپ کی حفاظت کے لیے یہ آیات پڑھا کرتی۔ حیرت زدہ اور دنگ مجھے یاد آیا کہ وہ درست کہتے ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو سونے سے قبل والدہ 3 بار پڑھتی اور میرے چہرے پر پھونکتی۔ انہوں نے کہا انہی آیات نے آپ کی حفاظت کی۔ پھر میرے خاندان کے متعلق 2-3 اہم واقعات کے بارے میں انہوں نے مجھے بتایا۔ یہ اس قدر ذاتی نوعیت کے تھے کہ کوئی ان کے بارے میں جان ہی نہ سکتا تھا۔ ان کی نجی نوعیت کے سبب میں انہیں یہاں لکھ نہیں سکتا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہنر انہوں نے کیسے حاصل کیا۔ ان کا جواب تھا، یہ اللہ کی رضا ہے۔ بعض اوقات التجا کے بغیر ہی وہ مجھے بتا دیتا ہے، بسا اوقات میں دعا کرتا ہوں لیکن باریاب نہیں ہوتی۔ مجھے گہرے تجسس نے آ لیا، مزید جاننے کا میں آرزومند تھا۔ میاں بشیر کے والد دنیا سے اس وقت چلے گئے جب ان کی عمر 2 برس تھی۔ ان کی والدہ کو اپنے بیٹے کی پرورش کے لیے بہت دکھ اٹھانا پڑے
کہ ماموں نے ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ 7 سال کی عمر سے وہ گاہے ایسے مناظر دیکھتے جن کی وہ کوئی توجیہ نہ کر سکتے۔ تب ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی جس نے ان سے کہا کہ وہ قرآن کریم پڑھیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ زندگی میں اتفاقات نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے میری رہنمائی کا اہتمام تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا جب ان کی عمر 12 برس ہوئی تو ان کے اساتذہ بھی ان سے متاثر تھے کہ جو کچھ دوسرے کبھی نہ دیکھ سکتے گاہے وہ دیکھ لیتے۔ اب انہوں نے اسکول چھوڑ دیا اور لوگوں کو ان پیروں کے بارے میں آگاہ کرنے لگے جو ہندو جوگیوں کی طرح مجبور لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کماتے ہیں۔ وہ اخبار میں اشتہار دے کر ان لوگوں کو مقابلے کی دعوت دیتے جو پنجاب اور سندھ کے غریبوں کو لوٹتے پھرتے تھے۔ آئندہ سال کے دوران کئی بار میں میاں بشیر سے ملا، ہر بار ایک کمال اشتیاق کے ساتھ۔ میری والدہ محترمہ کی روحانی پیشوا کی طرح وہ بالکل ایک عام آدمی کی طرح نظر آتے، اپنی ذات کو اہمیت نہ دیتے، ان میں بے حد انکسار تھا اور وہ کہتے، میں ماضی یا مستقبل میں نہیں جھانک سکتا، بلکہ جب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا اور دعا کرتا ہوں تو بعض اوقات وہ پردہ ہٹا دیتا ہے مجبوروں کی مدد کے لیے۔ وہ کہتے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کے ساتھ ہر ملاقات کے بعد اللہ پر میرا یقین بڑھ جاتا۔ والدہ کی وفات کے بعد میرا دل رنج سے بھرا تھا۔ بہت سے سوالات مجھے پریشان کرتے جن کے جواب میں جاننا چاہتا تھا۔ 2-3 برس کے اندر انہوں نے میری بہت سی الجھنیں دور کر دیں جو حقیقی اعتقاد کی راہ میں حائل تھیں۔ میاں بشیر اور ان مولویوں میں جن سے میرا خاندان میں واسطہ رہا یا جن سے میں نے قرآن پڑھا، بنیادی فرق یہ تھا کہ وہ عبادات کی کبھی زیادہ تلقین نہ کرتے۔ انہوں نے کبھی مجھ سے یہ نہ کہا کہ نماز پڑھوں، روزہ رکھوں یا قرآن کی تلاوت کروں۔ بالکل برعکس وہ مجھے بتاتے کہ حیات اور کائنات کے حقائق کیا ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ سچے یقین کے بغیر محض دکھاوے کے لیے عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے آدمی کو مسلمان ہونا چاہیے، اس کے باطن کو بدلنا چاہیے، اور یہ کہ یقین وقت گزرنے کے ساتھ ہی گہرا ہوتا ہے۔ کبھی ان کی بات سمجھنے میں مجھے 6 ماہ لگ جاتے مگر انہیں کبھی جلدی نہ ہوتی۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ یہ تھی کہ ان کا کوئی ذاتی مقصد نہ تھا، وہ محض میری بھلائی کے لیے میری رہنمائی کر رہے تھے، خود کو ناگزیر بنانے کی بجائے جو اکثر مذہبی لوگ کرتے ہیں۔ وہ کہتے کہ وہ ایک خاص حد تک ہی میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں ان سے درخواست کرتا کہ وہ میرے لیے دعا کریں تو وہ جواب دیتے، نہیں، تم خود اللہ سے دعا کرو۔ میں ان سے مشورہ مانگتا تو وہ یہ کہتے، بلکہ تمہیں اللہ سے ہدایت کی التجا کرنی چاہیے۔ انہوں نے کبھی کوئی چیز نہ مانگی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جو شخص کسی مادی منفعت کا آرزو مند ہے وہ ایک جال ساز کے سوا کچھ نہیں۔ جس کے پاس روپیہ ہو اسے دوسروں کو دینا چاہیے۔ اسی طرح میاں بشیر کا خیال تھا کہ جسے اللہ نے علم دیا ہو اسے خلق خدا میں بانٹنا چاہیے۔ میاں بشیر کی رائے میں جو لوگ ظاہری عبادات ہی کو سب کچھ سمجھتے تھے وہ غلطی پر تھے اور مذہب کی روح سے نا آشنا۔ وہ کہتے، ان میں سے بعض نے مذہب کو پیشہ بنا لیا ہے اور ذاتی فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ان کی رائے میں بعض مولوی صاحبان لوگوں کی مذمت کر کے انہیں دین سے دور کر دیتے ہیں۔ قرآن بنی نوع انسان کے لیے اللہ کا تحفہ ہے، یہ زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں۔ آپ کو لوگوں پر دباؤ ڈالنے کی بجائے ان کے قلوب و اذہان کو اسے قبول کرنے پر آمادہ کرنا چاہیے۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے۔ انہوں نے مجھے سکھایا کہ مذہب اگر ذہنی سکون عطا نہیں کرتا تو وہ حقیقی نہیں، یعنی آدمی کے باطن میں سرایت نہیں کر سکا۔ مذاہب کا موازنہ کرنے والے اکثر اسے نقصان پہنچاتے ہیں کہ سبھی ادیان بے غرضی، آدمیت اور انصاف کی تعلیم دیتے ہیں۔ مذہب کے نام پر قتل و غارت کرنے والے، سوشلزم، قوم پرستی اور سرمایہ داری کے نام پر جنگیں لڑنے والوں سے ہرگز مختلف نہیں۔ اب میں جانتا تھا کہ انسانوں کا ایک معبود ہے، لیکن مذہب کا ادراک کرنے کے لیے اب مجھے مطالعہ کرنا تھا کہ میری مغربی انداز کی زندگی نے حیات کے ابدی حقائق کو میری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا۔ میاں بشیر کی تعلیم معمولی تھی اور قرآن کریم کے سوا وہ دوسری چیزوں کے مطالعے میں میری رہنمائی نہ کر سکتے تھے۔ سن 1988 میں سلمان رشدی پر اٹھنے والے ہنگامے نے مجھے مطالعے کے لیے محظوظ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مسخ کر کے پیش کرنے پر مسلمان بجا طور پر غصے میں تھے۔ برہمی اس لیے زیادہ تھی کہ وہ بھارت کے ایک مسلمان خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حرکت کا نتیجہ کیا ہوگا۔
آپ آزادی کا نام لے کر کسی مذہب کے ماننے والوں کا مذاق اڑانے کا ہرگز کوئی حق نہیں رکھتے۔ اکثر لوگوں نے اس کتاب کا بائیکاٹ کر کے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، لیکن کچھ شدید تر احساسات کے لوگ تھے۔ صرف چند انتہا پسندوں نے تشدد پر مبنی رائے اختیار کی، لیکن 1 ارب 30 کروڑ مسلمانوں کا تاثر بگاڑنے کی کوشش کی گئی۔ جاپان، اٹلی اور ناروے میں کتاب کے مترجمین پر حملے کیے گئے۔ اسلام آباد میں امریکی کلچرل سینٹر پر حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے۔ بریڈ فورڈ، انگلینڈ میں پاکستانیوں سمیت بہت سے مسلمانوں نے کتاب کی کاپیاں جلائیں۔ برطانوی مسلمانوں نے مذہبی توہین کے قانون کا حوالہ دے کر اس کتاب پر پابندی کی تحریک چلائی، مگر یہ ناکام رہی۔ یہ قانون صرف مسیحی مذہب کے حوالے سے مؤثر تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ امام خمینی نے مصنف رشدی اور پبلشروں کو قتل کرنے کا فتویٰ جاری کیا۔ تہران کے ایک اسلامی خیراتی ادارے نے رشدی کے قتل پر انعام مقرر کر دیا۔ بہت سے علماء اور اسلامی کانفرنس نے خمینی کے فتوے کی مذمت کی۔ اگرچہ قرآن کریم میں توہین رسالت کی سزا موت ہے، مگر فتویٰ اس اعتبار سے نادرست تھا کہ اسلام ملزم کو عدالت میں اپنا موقف پیش کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ غیر مسلم دنیا اس ہنگامے سے پریشان تھی۔ اسے اندازہ ہی نہ تھا کہ مسلمان اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کا تمام تر انحصار انہی پر ہے کہ قرآن ان پر نازل ہوا۔ قرآن کریم پر ہمارا عقیدہ استوار ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنقید ہم گوارا ہی نہیں کر سکتے۔ میں مسلمان دانشوروں اور علماء کو ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ وہ اس باب میں مسلمانوں کی حساسیت سے مغرب کو آگاہ نہ کر سکے۔ اسلامی کانفرنس کو اس سلسلے میں ایک وفد یورپی یونین اور امریکی کانگریس کے پاس بھیجنا چاہیے تھا۔ مغرب وگرنہ یہ بات کیسے سمجھتا، جہاں آئے دن مذہبی شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہودی قیادت اس باب میں بے حد کامیاب رہی، جس نے مغرب کو بتایا کہ جرمنی میں یہودیوں کے قتل عام کا تذکرہ ان کے لیے کس قدر اذیت ناک ہے، اور یہ کہ اس بات کا مذاق نہ اڑایا جانا چاہیے۔ مسلمان ممالک کو اس مثال سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ اسلام کا دفاع کرنے والا کوئی نہ تھا، اور مغرب کے عام لوگ نازی جرمنی میں کتابوں کو نظر آتش کرنے سے اس واقعے کا موازنہ کر رہے تھے۔ خود میرا علم ایسا نہ تھا کہ اس موضوع پر بات کر سکوں۔ نیوزی لینڈ کے دورے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا اسلام ایک متشدد مذہب ہے۔ اب میں نے اسلام پر اہم کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور میرا ذہن روشن ہونے لگا۔ اقبال کے علاوہ میں نے ایرانی اسکالر ڈاکٹر علی شریعتی کو پڑھا، جو خود کو اقبال کا پیروکار کہتے ہیں۔ دونوں اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام میں ایک منصفانہ معاشرہ قائم کرنے کی زبردست صلاحیت ہے۔ وہ سنہری دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کی پہلی 5 صدیوں میں موجود تھا۔ جوں جوں میں قرآن پڑھتا گیا، اس کے معنی مجھ پر زیادہ آشکار ہونے لگے کہ ہر آیت کی کئی جہات اور پرتیں ہوتی ہیں۔ مطالعہ کرنے والا جتنا زیادہ عالم ہوگا اور جتنے زیادہ اخلاص اور انہماک سے وہ پڑھے گا، فکر و فہم کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہوتا جائے گا۔ برطانوی نو مسلم چارلز جے ایٹن کی تحریروں نے بھی مجھے متاثر کیا۔ ایک سفارتکار، براڈ کاسٹر اور مصنف، ایٹن مغرب کے اوالین مسلمانوں میں سے ایک تھا۔ وہ اسلام کے روحانی پہلو پر زیادہ زور دیتا۔ خود اپنی زندگی کے تجربات سے وہ انتہا پسندوں اور نظریہ سازوں کے تضادات واضح کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک نو مسلم مغرب اور مشرق کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور وہ خود اپنے معاشرے کی خدمت کرنے میں کیوں کر کامیاب رہا۔ لندن کے مشہور اخبار گارڈین نے ایٹن کی موت پر لکھا، کسی بھی لسانی یا ثقافتی ماڈل کی پیروی سے انکار کر کے اس بے مثال انگریز شہری نے الفاظ کی بجائے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اسلامی عقائد برطانوی معاشرے کے اندر نہایت خوش اسلوبی سے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں اور اس سے ہم آہنگ رہ سکتے ہیں۔ اگرچہ میری بنیاد مسلم معاشرے کی روایات تھی، مگر میری تعلیم مغربی تھی۔ جس چیز نے مجھے متاثر کیا وہ ایک مغربی شہری کی حیثیت سے اسلام کے بارے میں اس کا انداز فکر تھا۔ ثقافتی سے زیادہ ایک نو مسلم کا تجربہ روحانی ہوتا ہے۔ اسلامی دنیا کے بہت سے اسکالر مقامی ثقافت اور تاریخ کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، جیسا کہ ایٹن اپنی کتاب اسلام اور انسان کا مقدر میں واضح کرتا ہے۔ پیدائشی مسلمان کی بجائے جو شخص خود مسلمان ہوتا ہے، اس کی جڑیں مذہب میں گہری ہوتی ہیں۔
قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، لیکن وہ مسلمانوں کے رواجوں اور عادات کا اسیر نہیں ہوتا۔ وہ ان کی سی قوت نہیں رکھتا مگر ان کی کمزوریوں سے بھی بچا رہتا ہے، اس احساس کمتری سے بھی محفوظ جو ان کی حالیہ تاریخ کا ورثہ ہے۔ ایٹن کے علاوہ جس نو مسلم نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ڈاکٹر محمد اسد ہیں، جو سن 1900 میں آسٹریا کے ایک یہودی خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا نام لیوپولڈ ویس تھا۔ وہ ایک صحافی، اسکالر اور سفارتکار تھے۔ انہیں پاکستان کی شہریت پیش کی گئی اور پاکستان کے اولین دستور کے لیے ان سے مشورہ کیا گیا۔ سب سے بڑھ کر جو شخص میرے خیالات پر چھا گیا وہ اقبال تھے، مولانا روم کے ایک پیروکار، جو 13ویں صدی کے ایران میں ایک عظیم شاعر اور صوفی ہو گزرے ہیں۔ جدید اسلامی معاشرے کے اس عظیم مفکر اقبال نے مشرق اور مغرب دونوں میں تعلیم پائی۔ تبدیلی کی آرزو مند مسلم برصغیر کی اس نسل پر جس سے ان کا تعلق تھا وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوئے۔ ان کی فکر کا محور خودی ہے، ان کی رائے میں خودی کا حصول خود انحصاری، عزت نفس، اپنے آپ پر اعتماد اور اپنی صلاحیتوں کے ارتقاء سے ممکن ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ آدمی خود اپنی تقدیر رقم کرتا ہے اور اس کا انحصار کردار کی تشکیل پر ہے۔ ان کا نظریہ عملی ہے اور وہ آدمی کو اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں کے مکمل ارتقاء کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان کی شاعری میں اہم ترین علامت شاہین ہے، جس میں عزم، جرأت پرواز اور خودداری پائی جاتی ہے۔ وہ پرندوں کا بادشاہ ہے کہ تحفظ اور پناہ کا آرزو مند نہیں ہوتا۔ نوجوان نسل کو وہ یاد دلاتے ہیں، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال کے جس دوسرے وصف نے مجھے متاثر کیا وہ انصاف اور آزادی سے ان کی بے پناہ لگن ہے۔ عمر بھر وہ دنیا بھر کے مظلوموں سے وابستہ رہے، مسلمانوں کو وہ اکساتے رہے کہ ظلم کے ہر شکل کے خلاف جہاد کریں، وہ مذہبی ہو، معاشی ہو، سیاسی، ثقافتی یا علمی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اسلام، جس کا مطلب ہی اللہ کے سامنے جھکنا ہے، خدا کے سوا کسی اور کے سامنے سپر انداز ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ ان کے مطابق قرآن کی تعلیمات کا ایک بڑا حصہ آدم زاد کو ان زنجیروں سے رہائی عطا کرنے سے متعلق ہے جو روایت پسندی، معاشی و معاشرتی جبر، قبائلیت، نسل پرستی اور ذات پات کے نظام سے پھوٹتی ہیں۔ وہ کہتے کہ غلام معاشروں کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ غلامی میں ایک قوم پانی سے محروم ندی کی طرح ہو جاتی ہے اور آزادی میں بحر بے کراں۔ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بحر بے کراں ہے زندگی۔ ہر ملک کو اپنا راستہ خود تلاش کرنا چاہیے۔ سن 1938 میں جب دوسری عالمگیر جنگ کے لیے فضا ہموار ہو رہی تھی، اقبال نے آل انڈیا ریڈیو کے لیے اپنے پیغام میں استعمار کی سختی سے مذمت کی۔ چند ماہ بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے۔ ان کا کہنا تھا، سامراجیت کا ظلم دور دور تک پھیل رہا ہے۔ اس نے اپنے چہرے کو جمہوریت، قومیت، اشتراکیت، فاشزم اور خدا جانے اور کتنے نقابوں میں چھپا رکھا ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں ان عنوانات سے روح آزادی اور ابن آدم کے وقار کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ وہ نام نہاد رہنما، اسٹیٹس مین جنہیں حکومت اور انسانیت کی قیادت سونپی گئی ہے، خون ریزی، ظلم اور محکومیت جیسے جرائم کے نمائندے ثابت ہوئے۔ وہ حکمران جن کا فرض تھا کہ وہ ان اقدار کی حفاظت کرتے اور انہیں ترقی دیتے جو اعلیٰ بنیادوں پر تعمیر انسانیت کا ذریعہ تھی، تاکہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلائی جائے اور انسانیت کے فکری و اخلاقی معیارات کو بلندتر کیا جائے۔ انہوں نے سامراجی عزائم کی تکمیل اور غلبے کی ہوس میں لاکھوں انسانوں کا لہو بہایا اور لاکھوں ہی کو غلام بنایا تاکہ اپنے دھڑوں کی ہوس کو آسودہ کر سکیں۔ غریب اقوام کو غلام بنانے اور ان پر اپنا غلبہ قائم کرنے کے بعد انہوں نے ان اقوام کو ان کے مذہب،
اخلاقیات، تہذیبی روایات اور ادب سے محروم کیا۔ ان کے مابین تقسیم کا بیج بویا تاکہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں اور غلامی کے نشے میں سوتے رہیں۔ اس طرح کے سامراجی کیڑا کسی رکاوٹ کے بغیر ان کا خون چوستا رہے۔ ان کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم۔ مطالعہ اور ادراک کا یہ عمل میرے لیے دریافت کا ایک ولولہ انگیز تجربہ تھا، جبکہ دوسروں کے لیے اسے سمجھنا مشکل ہو رہا تھا۔ میری بہنیں اور خاص طور پر میرے والد مجھے دیکھتے اور ہنستے کہ کیا یہ وہی ہے جو مذہب سے مکمل طور پر دور تھا۔ پاکستان اور برطانیہ دونوں جگہوں پر میرے دوست حیرت زدہ تھے کہ شاید میں کچھ جنونی سا ہو گیا ہوں۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ میں اس پر لوگوں سے الجھتا نہیں تھا، لیکن جب لوگوں نے بہت زیادہ بحث مباحثہ کیا تو میں تنگ آ گیا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایمان کو ان لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا جو یہ خیال کرتے ہیں کہ جس چیز کو سائنسی انداز میں پیش نہ کیا جا سکے اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ گمان کرنے لگے کہ اس تبدیلی کا تعلق اس خوف کے ساتھ ہے جو میرے اندر جنم لے رہا ہے۔ ان کے خیال میں اب میں کھیل کے میدان سے رخصت ہونے والا تھا اور اندیشوں کا شکار تھا۔ میرے دوست مجھے ایک ایسے آدمی کے طور پر جانتے تھے جو عقلیت پسند تھا اور توہمات سے دور رہتا تھا۔ ان کے لیے ایک اندیکھے خدا پر یہ پرجوش ایمان ایک معمہ تھا۔ یہی معاملہ میرے بدلتے ہوئے انداز زندگی کا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے یوسف صلاح الدین میرے قریب ترین دوستوں میں سے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ میں بنیاد پرست ہو گیا ہوں۔ پاکستانی مغرب زدہ طبقے میں اگر آپ مذہب پر گفتگو کریں تو آپ پر فوراً ملا کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ کئی سال بعد جب میں نے یوسف الاسلام سابقہ کیٹ سٹیون سے گفتگو کی تو اس نے بتایا کہ جب اس نے خدا کو دریافت کیا تو یہ مرحلہ اس کے لیے کتنا سخت تھا۔ اس نے ماضی سے اپنا رشتہ توڑ لیا، گلوکاری ختم کر دی اور اپنے پرانے دوستوں کو بھول گیا اور اپنا لباس تک تبدیل کر لیا۔ اسے اپنے خیالات میں تبدیلی اور پھر اس کے نتیجے میں ماحول کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے میں کچھ وقت لگا۔ میرا معاملہ یہ تھا کہ جو مجھ سے بہت قریب تھے ان کے لیے یہ سب سمجھنا مشکل تھا۔ جو مجھے لاؤبالی نوجوان کی شہرت رکھنے والے ایک سپورٹ سٹار کے طور پر جانتے تھے، ان کا رد عمل زیادہ انتہا پسندانہ تھا۔ مجھ پر منافقت کا الزام لگا۔ یہ کہا گیا کہ میں ادھیڑ عمری کے بحران سے دوچار ہوں یا میرا اعصابی نظام متاثر ہو گیا ہے۔ مجھے پاکستان کے ایک انگریزی اخبار میں شائع ہونے والا وہ مضمون یاد ہے جس میں میرا موازنہ ایک اور سابق کرکٹر فضل محمود کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ اپنے وقت کے نامور کھلاڑی تھے۔ اپنی ریٹائرمنٹ تک انہوں نے رنگ و نور کی ظاہری دنیا میں ایک بھرپور زندگی گزاری اور پھر خدا کی طرف رجوع کر لیا۔ میرے نزدیک لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بعض اوقات ایک پیشہ ور کھلاڑی کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ایک مقصد کو کسی دوسرے سے بدل دے۔ اکثر اس معاملے میں مذہب کا نام آتا ہے اور کھلاڑی کھیل کو مذہب سے بدل دیتے ہیں۔ میں بھی سوچتا تھا کہ فضل محمود نے بھی جیسے مذاق کیا ہو۔ اب میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ میری طرح انہوں نے بھی تیز رفتار زندگی میں گلیمر کو دیکھا اور پھر اپنی روح کی تسکین کو کہیں اور تلاش کیا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ حافظ۔